اور اس کے بعد جب فرعون نے ان کو دھمکی دی جان سے مارنے کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں حالت اسلام میں وفات عطا فرما۔ اب یہ جو اگلی دعا ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور سورۃ الاعراف میں مذکور ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور بلا کر تورات عطا فرمائی اور فرمایا کہ جائیے اپنے قوم سے کہیے کہ اس کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام لے، تو قوم کے لوگوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا اور یہ گستاخانہ انداز اختیار کیا کہ ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ پتھروں کی سلوں پر، تختیوں پر لکھی ہوئی تورات عطا ہوئی تھی، کوہ طور سے لے کر آئے۔ پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، جو سونے سے بنایا ہوا بچھڑے کا، وہ واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ سامری کو سزا دی، اس بچھڑے کو جلایا۔ پھر جب وہ تورات پیش کی کہ یہ ہے تمہارے حقیقی رب کی طرف سے تمہارے لیے کمانڈمنٹس، جو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے مشہور ہیں، احکامات عشرہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی موقع پر ان کی اس گستاخی پر ان کو سزا ملتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی اور حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے 70 سرداروں کا انتخاب کر لیجئے اور ان کو ہمارے پاس لے آئیے کوہ طور۔ تو اب اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، ہم سے جو ملاقات کی جگہ طے تھی، وقت طے تھا، اس پر حاضری کے لیے۔ یہاں پر تو اس کا ذکر نہیں ہے، سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ ان 70 سرداروں نے جب کوہ طور پر باقاعدہ باری تعالیٰ کی آواز سنی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ تورات ہے، اور اس میں جو احکام ہیں میری طرف سے ہیں، تو ان 70 نے مزید گستاخی یہ کی۔ سورہ بقرہ میں الفاظ آتے ہیں فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں کھلی آنکھوں سے اللہ میاں دکھائیے، ہمیں کیا پتہ یہ کس کی آواز ہے۔ یہ جو انہوں نے گستاخی کی، تو اب یہاں اگلے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی یہ حرکت انہوں نے کی فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں ایک زبردست جھٹکے نے، زلزلے نے آ پکڑا، کہیں صاعقہ کے الفاظ ہیں، کہیں زلزلے کے الفاظ ہیں، یا تو زلزلہ آیا یا آسمان سے بجلی گری ہے ان کے اوپر، باری تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہے، اور 70 کے 70 وہیں کھیت ہو گئے، وہیں ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ اب میں قوم کے پاس کیسے جاؤں، قوم کے لوگ کہیں گے ہمارے 70 سردار مروا دیے تم نے جا کے، اب وہ کیا میری بات سنیں گے۔ تو اب باری تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام انتہائی لجاجت سے دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ تو اس واقعے سے متعلق ہے، جو آخری حصہ ہے وہ عمومی ہے۔ تو یوں کہتے ہیں قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو ان سب کو بھی اور مجھے بھی اس واقعے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا مطلب کہ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو مار دینا، قتل کر دینا، ہلاک کر دینا یہ آپ کی منشا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے اس موقع پر، لیکن اگر آپ چاہتے تو ہم سب کو بہت پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہلاک کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے۔ ان ہی الا فتنتک، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کی ایک آزمائش ہے، تضل بہ من تشاء، تضل بہا من تشاء، اس کے ذریعے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وتہدی من تشاء، اور جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ درمیان میں ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ ہمارے چند بے وقوفوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک فرما دیں۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں اللہ یہ تو بس آپ کی آزمائش ہے۔ یہ الفاظ بھی بڑے قیمتی ہیں، یہ جو کہا نا اے اللہ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں۔
تو یہاں سے بھی بعض مفسرین نے دعائیہ کلمات اخذ کی ہیں کہ جب کسی کے سامنے کوئی شخص کسی بد عقیدگی کا اظہار کرے، گستاخانہ رویہ اپنائے دین کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، دینی شخصیات کے بارے میں، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ ربنا لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے ہمارے رب ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک مت فرمائیے۔ یہ دعا آج کل تو بہت کثرت سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی بے وقوفیاں اتنی عام ہو چکی ہیں، اس طرح کی گستاخیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حلم اور تحمل اور برداشت کی جو صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس پر یقین مزید سے مزید بڑھتا چلا جاتا۔ کیا کچھ لوگ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کے وجود تک کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا، اس کے دینی شعائر کا، اہل اللہ کا، اہل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان کریمی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حلیم ہونا ہے، بردبار ہونا۔ دوبارہ یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ ہم میں سے چند بے وقوف جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک نہ فرمائی۔ پھر جب یہ کہا کہ اللہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کی آزمائش ہے، تو اب اپنے لیے بھی اور وہ جو 70 مارے گئے تھے اللہ کے غضب کی وجہ سے، ان کے لیے بھی اب اللہ کے حضور سفارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ دعا ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 70 کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ نئی زندگی دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن ایسی عجیب قوم ہے یہ یہود کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم، ایسی عجیب قوم ہے، یہ سارا تجربہ ہونے کے بعد بھی جب یہ 70 واپس گئے ہیں اپنی قوم کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تورات اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا آسانی سے کر سکو کر لو، اپنی طرف سے جملہ بڑھا دیا قوم کو بتاتے ہو۔ ایسی گستاخانہ قوم ہے، ایسی عجیب قوم ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیظ و غضب پوری تاریخ میں ان کے اوپر برستا رہا ہے، اور ابھی قرب قیامت میں بھی اچھی طرح برسے گا اس قوم کے اوپر۔ ایسی عجیب قوم ہے۔ بہرحال پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ وہ دعا کیسے ہے؟ انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی، آپ ہی ہمارے ولی۔ یہ دعا کا ادب ہے، دعا کے بہت سارے آداب ہیں نا۔ ایک ادب یہ ہے کہ دعا جو بھی آدمی کی حاجت ہے، ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ اگر براہ راست میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کروں، مثال کے طور پر میں یوں کہوں اے اللہ رزق کی تنگی ہے، اے اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دے، بغیر کسی پری ایمبل کے، بغیر کسی ابتدائی جملے کے براہ راست میں اللہ سے اپنی حاجت مانگوں، اس میں ایک طرح کی ناشکری، ایک طرح کا شکوہ شکایت کا عنصر پیدا ہوتا ہے، کہ جیسے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو میں شکوہ اور شکایت کر رہا ہوں اللہ سے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما۔ اس لیے براہ راست اللہ سے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، پہلے یہ دیکھیں میرے پاس کیا کچھ ہے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا یہ عجیب معاملہ ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد صاحب کی روایت سے ان کے استاذ کا ایک واقعہ سنایا کہ بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے، پوچھا کیا حال احوال ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے مزاج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت احسان ہے، دل اپنی جگہ صحیح کام کر رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے،
بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ وہ بھی دور کر دے، حالانکہ سخت بیمار تھے، بستر پہ تھے۔ تو ہم تو اپنی چھوٹی سی بھی بیماری کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ذرا ہمدردی کریں ہم سے۔ وہاں حال یہ ہے کہ پہلے یہ گنوایا کہ کیا کچھ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پریشانی بھی رکھی کہ اللہ یہ بس تھوڑی سی پریشانی، اس کو بھی دور فرما دے۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اگر آپ جائزہ لیں گے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا جائزہ لیں گے، جہاں مفصل دعائیں آئی ہیں، تو ہمیشہ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی۔ خود سب سے بڑی دعا جو قرآن میں سکھائی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ الدعا، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہی الدعا ہے۔ تو اصل دعا جو اس میں مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اس سے پہلے 4 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل، اپنی حقیقت اور حیثیت کے بیان پر مشتمل۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن، جو انتہائی رحم فرمانے والا، الرحیم، مسلسل رحم فرمانے والا، اور مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اپنی حیثیت کا اقرار، ایاک نعبد، اللہ ہم تو بس تیرے بندے ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اللہ تجھی سے دعا مانگتے ہیں، لہٰذا اب ہماری یہ دعا قبول فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو تمام دعاؤں کے آغاز میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، حمد و ثنا سے دعا کا آغاز۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف فرمائی، انت ولینا، اے اللہ آپ ہمارے ولی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ولایت، صفت دوستی، صفت کارسازی کو وسیلہ بنایا ہے اگلی دعا کے لیے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں نا، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں آئے نا، اللہ، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ ایک ترجمہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، تو اللہ سے دوستی لگا۔ جیسے دوست بے تکلفی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں، دل کی بات دوست سے آدمی کہہ دیتا ہے، اللہ سے دوستی لگا، اللہ سے بھی دل کی باتیں کہا کرو۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت البرکاتہم اپنے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب قدس سرہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے بھئی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن کرو، جیسے تم اپنے کسی دوست سے گفتگو کرتے ہو ایسے اللہ سے باتیں کرو۔ اے اللہ یہ ہو رہا ہے، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ ابھی یہ کام درپیش ہے اس میں آسانی فرما، اے اللہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ ہر موقع پر اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، آپ دیکھیں کیا لذت محسوس ہوگی، اللہ سے تعلق کی کیا چاشنی محسوس ہوگی۔ تو ایک تو ولی دوست کو کہتے ہیں، دوسرا ولی سرپرست کو بھی کہا جاتا، جیسے چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے، باپ نہیں تو دادا ہے، دادا نہیں تو بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے سرپرست۔ تو سرپرست کے معنی میں بھی انت ولی، اللہ آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی دستگیری فرماتے ہیں، آپ ہی ہر جگہ سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ولی کا ایک مرتب کارساز، کام بنانے والا، کام بنانے والا، اللہ آپ ہی ہمارے سارے کام بنانے والے ہیں، ساری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، ساری مشکلات دور فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم اپنی ہر حاجت آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی ہر تکلیف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں آپ کی کہ یہ تکلیف کیوں آئی، اس لیے کہ وہ تکلیف آئی بھی آپ کی طرف سے، دور بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اس تکلیف کو دور فرما دے۔ تو اسی ولی سے مولا کا لفظ ہے نا، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ کارساز ہے، کیا ہی بہترین وہ مدد کرنے والا۔ تو انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، ہماری سرپرستی فرمائیے، ہماری مصلحتوں کا خیال رکھیے، فاغفر لنا، بس چونکہ آپ ہی ولی ہیں لہذا آپ ہمیں بخش دیجئے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ تو نبی ہیں، گناہ کر بھی نہیں سکتے، معصوم ہیں،
لیکن وہ جو 70 مارے گئے تھے ان کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے، اے اللہ بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور اللہ آپ تو تمام بخشنے والوں میں سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی تھی، بخشنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، اور یہ صفت کسی درجے میں انسان کو بھی حاصل، انسان کبھی کوئی حق مار دے اور وہ بخش دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، لیکن یہ صرف لفظ کا اشتراک ہے، لفظ کامن ہے، حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے بخشنے میں اور بندے کے بخشنے میں زمین و آسمان کا فرق۔ سورہ آل عمران میں رکوع 14واں رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بڑی خوبصورت صفات بیان فرمائی۔ ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بھئی اللہ کے علاوہ اور ہے بھی کون جو گناہوں کو بخش سکے؟ اللہ کی شان ہی یہی ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ جیسے بخشتا ہے کوئی بخش بھی نہیں سکتا۔ انسان کے حق میں کوتاہی ہو، مجھے کوئی میرے ساتھ ناانصافی زیادتی کر دے اور میں بڑا بڑا جو ہے نا وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے معاف بھی کر دوں، لیکن زندگی بھر یاد رکھوں گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ نہیں بھلا سکتا۔ وہ ایسی کریم ذات ہے کہ جب وہ بخشنے پر آتا ہے ایسے بخشتا ہے، نام اعمال سے مٹا دیتا ہے، کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے تک بھول جاتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ اس کی شان، اس جیسا کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو انت خیر الغافرین، اے اللہ آپ تو تمام بخشنے والوں میں سب سے بڑھ کر بخشنے والے۔ اور آگے بھی ارادہ تھا کہ کوئی ہم اگلی دعا کا بھی مطالعہ کر لیتے، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ ہم اسی پر رکتے ہیں، کیونکہ رمضان ہے بھی بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، تو اس وقت اللہ سے مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے، بخشش مانگنے کی ضرورت ہے۔ آخری ساعتیں ہیں، ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور رمضان کی یہ ساعتیں ہمیں اگلے دن نصیب نہ ہوں، اور پھر اگلے سال کس کو پتہ کہ کون اگلے سال رمضان کس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بڑا سخت ہے، بلکہ آپ کی آمین بہت سخت ہے جو اس بد دعا پر ہوئی جو حضرت جبرائیل نے فرمائی کہ بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو کون سی گھڑی مغفرت کی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہماری مغفرت کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمیں نہیں پتہ، تو آخری لمحے تک مانگنے کی ضرورت، بالخصوص عصر سے مغرب کا وقت، افطار کے وقت جو قریبی وقت ہوتا ہے اس میں ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے وہ مغفرت اور رحمت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور رمضان کے آخری دن جتنے پورے رمضان میں جن کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کا رمضان کے صرف آخری دن مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی رمضان سے گزرے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے تو واقعی اس لائق ہے کہ اس پر لعنت ہو فرشتوں کی اور سید الانبیاء کی آمین ہو اس بد دعا پر۔ اتنے مغفرت کی بارش کی طرح قطرے برس رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور آدمی پھر بھی اس سے محروم رہ جائے تو کس قدر محرومی کی بات۔ تو ابھی بس اختتام پر یہ کر لیتے ہیں کہ ان 9 دنوں میں ہم نے جن دعاؤں کا مطالعہ کیا بس ان دعاؤں کو ایک ساتھ گزار لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ان دعاؤں کو پیش کرتے ہیں اپنی مغفرت کے وسیلے کے طور پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے سوال کرتے ہیں۔ باقی یہ مناجات مقبول کے نسخے
معتکفین حضرات میں تو غالباً تقسیم ہوئے تھے، اور حضرات بھی جو حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو آخری دن ہے رمضان المبارک کا، ممکن ہے آج آخری دن ہو، ممکن ہے اللہ کی رحمت سے ایک اور دن مل جائے، جو بھی صورتحال ہو تو قرآن مجید کی تلاوت میں اور ان دعاؤں کے مانگنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم ان دعاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ عطا فرما، مدد و نصرت عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ رکھیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز، وہ بوجھ نہ اٹھوائیے جسے ہم آسانی سے نہ اٹھا سکے۔ واعف عنا، اور اے اللہ ہم سے درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ وارحمنا، اور اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا مالک کارساز ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس آپ ہمیں کافر قوم پر غلبہ نصیب فرمائیے۔ ربنا، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ ہمیں اپنے حضور سے خاص رحمت عطا فرمائیے، بڑی رحمت عطا فرمائیے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں جو انتہائی عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لا چکے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہ ہمارے لیے بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جسے آپ نے جہنم میں ڈال دیا اسے تو آپ نے رسوا ہی کر ڈالا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے سیاہ کاروں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی ہمدرد، کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی پکار لگاتے سنا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، پس اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ ہماری برائیوں کو دور فرما دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ فرمائیے۔ ربنا، اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیے جو آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے وعدے فرمائے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ آپ تو وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ ربنا، اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر خوب ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر آپ ہی ہمیں نہ بخشیں گے، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، ہمیں اسلام ہی کی حالت پر وفات عطا فرمائیے۔ انت ولینا، اے اللہ
آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے دوست اور مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور اے اللہ آپ تمام بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.